اچھے متحرک موٹیویشنل لوگوں کی، عملی پریکٹیکل لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ وہ لوگ جو متحرک رہتے ہیں وہ لوگ جو متحرک رہتے ہیں اپنی توانائیاں، صلاحیت اعلیٰ مقاصد کے حصول میں لگاتے ہیں، انسان کو ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ چند دن پہلے لاہور آئے، ایک دن بیان ہوا، اگلے دن بیان ہوا، گردے کی بھی مسائل ہے، شوگر بھی ہے، آنکھوں کی بھی تکلیف ہے، کئی اور عارضے ہیں، اب چلنا مشکل، ویل چیئر پہ چلتے ہیں۔ اب یہاں سے سیدھے گئے دبئی، دبئی سے گئے ملیشیا سے واپس دبئی، پھر عمرے پہ جانا ہے، پھر ایک اور جگہ کہیں جانا ہے، 8 تاریخ کو غالباً لاہور واپس آئیں گے۔ اتنی عمر میں اتنی بیماریوں کے ساتھ سفر در سفر، لیکن اب اس عمر کے حساب سے دیکھیں تو ہم سے تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو علماء جو کام کرنے والے ہیں، علماء، مشائخ، یہ اللہ والے جو دین کی محنت کے لیے، ان کے ساتھ ذرا وقت گزاریں۔ جو متحرک لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ وقت گزاریں، پھر ان ساری سستیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جب حضرت جی کو دیکھتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں، مصروفیت کو دیکھتے ہیں اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، تو اپنے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو ہماری نیا ایسی صحت، الحمدللہ صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہم کیوں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہم کیوں اتنی محنت نہیں کرتے۔ حضرت جی ایک اور جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مرشد عالم اور غلام حبیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دین کا کام اتنا کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پہ ترس آ جائے، کہ دین کا کام اتنا کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو ترس آ جائے۔ تو متحرک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ ہمارے اندر چستی پیدا کرتا ہے۔ ایک اور کام، ہم شیڈیول بنائیں اور روزانہ رات کو چیک بھی کریں، شیڈیول بنائیں اور روزانہ رات کو چیک کریں، اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں۔ اور ہاں، اس میں ایک اور بات، ہم نے شیڈیول بنایا، کام کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کون کون سے کام ہو رہے، اس پہ نظر رکھیں۔ کون کون سے کام میں نہیں کر پا رہا ہوں، ان پہ بھی نظر رکھیں، وجہ تلاش کریں، مل جائے گی وجہ۔ ہم وجہ تلاش نہیں کرتے، یار نہیں ہو رہا، بس بھائی نہیں ہو رہا، مان لیا، کیوں نہیں ہو رہا سوچ تو لو، اچھا کیسے ہو سکتا ہے سوچ تو لو۔ ہماری ایک ہی بات ہے، کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آج سے ہم یہ چینج کریں، کام کرنے کے بہانے تلاش کرنے، کام کرنے کے طریقے تلاش کرنے، تو خود بخود ہم زندگی میں ایک مثال، معاشرے میں ایک مثال بن جائیں گے۔ سستی دور کرنے کے لیے ایکسرسائز کی بڑی ضرورت ہے، ورزش، جسمانی طور پر فٹنس، یہ اللہ کو بھی پسند، اللہ کے محبوب کو بھی پسند۔ اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں۔ صحت مند مومن کمزور اور لاغر سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ بیماری کے فضائل وہ اپنی جگہ، لیکن صحت مند آدمی بیمار آدمی نہ دنیا کے کام صحیح کر سکتا، نہ دین کے کر سکتا۔ صحت مند آدمی دین اور دنیا کے کام کرے گا، تو اللہ کو تو پسند صحت مند ہے۔ تو ہم اپنی صحت کے اوپر فکر رکھیں، ورزش، واک کے لیے وقت نکالیں، محنت کریں۔ اگلی بات، منفی سوچ اور منفی رویے سے دوری، نیگیٹو تھاٹس، ان کو ختم کریں۔ جو بھی آئیں بتکلف، جان بوجھ کر، جتنے مرضی منفی جملے آ رہے ہوں، تو ہم نے اس کو ختم کر کے اس کے ریپلیسمنٹ میں جان بوجھ کر اچھے جملے ڈالنے ہیں، خود بخود اس میں فکر اور خیر پیدا ہوگی۔ اگلا علاج، مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ نا امید نہیں ہونا، کم ہمتی سے نکلیں، ہمت کریں۔ ہاں، اس کے لیے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دوائیاں بھی ہیں، اس کے لیے علاج بھی ہے، اس کے لیے ایکسرسائز بھی ہے۔ کم ہمتی سے نکلنے کے لیے تو ان کو فکر کریں۔ اگلا علاج جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ بہت خوبصورت علاج ہے۔ کیا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر الہی کی کثرت کریں۔ اللہ کے ذکر کی کثرت انسان کو موٹیویشن دیتی ہے، انسان کو قوت قلبی دیتی ہے، جسمانی قوت دیتی ہے، بیماریاں جو دل کی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پہنچی تھی، فرماتے ہیں جو قسمت والے ہیں نا، ان کا پہلا پڑاؤ، پہلا اسٹیشن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو اور خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ ان کا راستہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ پھر اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں اور فرشتے ان پر رحمت کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے خاص یہ درود پڑھے ہوتے ہیں، نیکی میں لگے ہوتے ہیں، اور ان کا آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ وہ جب
نیکی کی زندگی گزار کے، ذکر کی زندگی گزار کے اللہ کو ملیں گے تو وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو ذکر کی کثرت۔ اگلا علاج، جب آپ کے پاس مشغولی نہ ہونا، جب آپ کے پاس فرصت کا وقت ہو، چھٹیاں ہیں، فرصت کا وقت ہے، اب خود اپنے آپ کو مصروف کرنے اور رکھنے کے لیے مفید مصروفیت تلاش کیجیے۔ چھٹی کا وقت آ گیا، اب جیسے کبھی چھٹیوں میں 3-4 دن آ جانا اکٹھے، میرے لیے تو وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، ہم دونوں میں بھی پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ کیا کریں۔ تو جب فرصت کا وقت ہو تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اب مفید مشغولیت جو ہے نا وہ تلاش کیجیے۔ سستی دور کرنے کے لیے 2 کام بہت اہم، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، استعانت، اللہ سے مدد مانگنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ میں آ جانا، شیطان کی پناہ مانگنا، اللہ مجھے پناہ میں لے لے اپنی۔ تو دعا مانگنا، یا اللہ مجھے کاموں کی ہمت اور توفیق عطا فرما، میرے لیے آسانیاں عطا فرما، میرے کاموں میں میری مدد فرما، اور ساتھ ہی ساتھ سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگنا، یا اللہ مجھے اسے پناہ عطا فرما۔ تو استعانت اور استعاذہ یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اچھا جی، سستی دور کرنے کا بہترین علاج، سب سے بہترین اور مفید ترین علاج کیا ہے؟ محنت کرنے والوں کی زندگیوں پہ غور کریں۔ سستی دور کرنے کا بہترین علاج کیا ہے؟ محنت کرنے والے لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پہ غور کریں۔ اور کامیاب لوگ کون؟ سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سستی دور ہوگی۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، سستی دور ہوگی۔ یہ دین کا کام کرنے والے ائمہ کا گزرے ہیں، ان کی، ہمارے کابر کی زندگیوں کو پڑھیں، سستی دور ہوگی۔ یہ بڑا پرفیکٹ علاج ہے، کر کے تو دیکھیں۔ عام طور سے آپ دیکھیں، عام طور سے نا محنت کرنے والے معمولی لباس پہنتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو پھر اچھا صاف ستھرا لباس نہا دھو کے پہنتے ہیں۔ ہم لوگ صبح ہی نہا دھو کے اچھا لباس پہن لیتے ہیں۔ بعض ایسے محنت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، رات کو پھر اچھا لباس پہنتے ہیں۔ تو بھائی اچھا لباس کے لیے محنت بھی تو کرنی چاہیے۔